بھائی میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کی طرف سے بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے میں ایک نا ایشو آ رہا ہے کہ ان بچوں کے چیلنجز دے آر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. ان پہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے, ظاہر ہے وہ جو فتناس چل رہے ہیں, اور پھر ہماری طرف سے بھی ایمپتھی کی کمی میں سمجھتا ہوں کہ وائل ٹیچنگ دیم وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ان کو اسلام ویسے پتہ نہیں ہے فی الحال, تو مے بی دے کین آسک سم کویسچن جو ہمیں لگے اوفینسو ہیں, لیکن یہ کہ وی نو کہ ویئر دے آر کمنگ فرام, تو تھوڑا سا ہماری طرف سے ایمپتھی بھی آنی چاہیے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ بحریہ میں ایک بار میں ایک حلقہ دے رہا تھا, وہاں پہ BNU کے کوئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, تو لیکچر کے بعد ایک فیمیل اسٹوڈنٹ تھیں, سائیکالوجی کی تھیں غالباً, انہوں نے مجھے کہا کہ ڈو یو نو ارسلان بھائی. میں نے کہا کہ جی میں جانتا ہوں. تو انہوں نے ماشاء اللہ نا آپ کا بڑا اچھے الفاظ, میں وہ ایگزیکٹ کوٹ نہیں کروں گا, ظاہر ہے منہ پہ تعریف, لیکن یہ کہ شی واز ویری ہیپی اینڈ شی گیو اے ویری گڈ فیڈ بیک کہ وہ ہی ایڈریسز آور کویسچنز اور بڑے ایمپیتھیٹک ہیں. تو آپ اپنی ٹیچنگ سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے ایسے کوئی ایکسپیرینسز یا بچوں کے کچھ سوالات یا ٹین ایج میں کیا ان کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے, اینڈ ہاؤ کین وی ایکچولی انڈرسٹینڈ اینڈ ایڈریس دیئر ایشوز. ٹھیک ہے شیخ, میں اگر ایک چیز جو سب کو ایز اے ایڈوائس بھی کہوں گا, یا جتنا جو میں نے تھوڑی سی چیزوں کو سمجھا, ایک بات میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری دفعہ جب ہم کسی کو بھی کوئی غلط چیز کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارا جسے کہتے ہیں نا, میں ذہن کا مفتی زندہ ہو جاتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے. اچھا کوئی کہے گا یہ مکروہ ہے, کوئی کہے گا یہ حرام ہے, کوئی ایک پوزیشن لے گا اس میں ایسے ہے, یہ وہ ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ کہ یہ کیوں غلط کر رہا ہے, اینڈ یہ کیوں غلط کر رہا ہے. جس دن آپ اس کو سمجھ سکو تو شاید آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ جو کیوں ہے نا, اس کے پیچھے کچھ معاشرے کی غلطی ہے, کچھ بچے کی غلطی ہے, کچھ شاید ماں باپ کی غلطی ہے, کچھ اس ایٹماسفیئر کی غلطی ہے جس میں اس کو بھیجا گیا ہے, مے بی وہ اسکول یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی ایک عملی مثال دیتا ہوں. میں نے جو کچھ یونیورسٹی جہاں میں پڑھاتا رہا ہوں, ابھی پڑھا رہا ہوں, ایک بات دیکھی کہ بہت سارے لوگ پری میرٹل افیئرز میں ہیں. ٹھیک ہے, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپس. اچھا یہ یونیورسٹی نہیں, اب تو اسکولز میں بھی یہ ہے. ٹھیک ہے, جہاں جس کو موقع مل رہا ہے آپ وہ. اس کے پیچھے ایک وجہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈیزائرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, اینڈ نکاح کا ڈیلے ہونا اور وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے بڑے زبردست پروگرامز بھی اس پہ کیے ہیں. بٹ ایک اور وجہ جو میں سمجھا ہوں جب میں نے ان بچیوں کو قریب سے دیکھا ہے, از بیکاز دے وانٹ اٹینشن, دے وانٹ لو, اینڈ دے ہیو ناٹ فاؤنڈ دیٹ لو ایٹ ہوم. ماں باپ سیپریٹڈ ہے, فیملی تباہ ہو گئی ہے, باپ سارا دن پیسہ کمانے میں لگا ہے, یا دبئی کیا ہے 5 سال سے واپس نہیں آیا, اماں شرگ آف کر دیتی ہیں, بہن بھائی اپنے بزی ہیں, باقی بھی کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. میرے ساتھ ایسا نہیں تھا الحمدللہ, رائٹ, یا ہم میں سے اکثر کے ساتھ شاید ایسا نہیں تھا, یا چیزیں پھر بھی بہتر تھیں. جب آپ کا فیملی سسٹم ڈس انٹیگریٹ ہو گیا ہے اس بچے نے, تو اس کو جو بھی اٹینشن دے رہا ہے نا, اب وہ جو مرضی شکل لے اس بچی یا بچے کو بھی نہیں پتا, رائٹ. تو کہیں نہ کہیں یو فیل, یعنی دیٹس پارٹ آف بینگ واٹ یو سیڈ ایمپیتھیٹک, یا یو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ اصل میں افیئر نہیں چاہتی تھی, یہ چاہتا تھا. ٹھیک ہے, یہ صرف محبت چاہ رہا تھا. اس کو وہ محبت کوئی آپ کے جیسا کاؤنسلر بھی دے دے ان دا رائٹ سینس آف دا ورڈ, کوئی بہترین سیم جینڈر والا دوست دے دے, ٹھیک ہے, جس کو سہیلی یا کوئی وہ, تو یہ اس پہ بھی اٹریکٹ ہو جائے گا. بٹ جب اس کو یہ مل ہی نہیں رہی معاشرے سے, کہیں سے ماں باپ ایبسنٹ ہے, سب کچھ ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں تو جائے گا. ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. دیٹس ون پارٹ آف واٹ کیا کہتے ہیں کمز ٹو مائی مائنڈ, کہ اس کو جو ہے نا ہم ضرور دیکھیں یا اس کو ذہن میں رکھیں کہ ریئیکٹ کرنا ہر چیز پہ بڑا آسان ہے. بٹ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انفیکٹ احادیث ہیں, وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے, جو نوجوان نے آ کے کہا تھا کہ رسول اللہ گیو می پرمیشن ٹو زنا, اینڈ یو نو دیٹ حدیث سیز دیٹ ارد گرد کے لوگ کچھ ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے. راوی علیہ السلام نے کہا کہ برنگ ہم کلوز ٹو می, and the prophet reasons with him for stuff, and which is amazing کہ اللہ کے نبی یعنی اس کو گستاخ نہیں کہہ رہے, اس کو جج نہیں کہہ رہے, اینڈ اس کو سب وہ ریزننگ سمجھانے کے بعد جہاں آئی تھنک وہ اس کے اندر وہ بات جاتی جا رہی ہے, پھر آپ علیہ السلام جو ہے اپنے مبارک ہاتھ رکھ کے اس کے سینے پہ رکھتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اینڈ مائی انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ حدیث از دس کہ اٹ واز دی ایٹیٹیوڈ آف دا پروفیٹ دیٹ گاٹ ہم, Exactly, کہ وہ اس نے جو تصور بھی نہیں کیا تھا وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں کبھی کبھی پیرنٹنگ کی ورک شاپس کروا رہا ہوتا ہوں تو ماں باپ کو ایک بات کہتے ہیں کہ یو نو ایٹ ٹائمز جب آپ کا بچہ پکڑا جائے نا, اینڈ اس کو بھی ریئلائز ہو جائے کہ میں نے بہت اسٹوپڈ حرکت کی تھی, اینڈ اس کو پتہ ہے کہ اب ڈانٹ پڑنی ہے, تو ڈانٹ اس وقت نہ پڑھنا نا بہت زیادہ ویٹ کرتا ہے, بیکاز وہ شرم, میری اپنی بیٹی کبھی کبھی وہ کسی چھوٹی سی بات پہ کوئی چیز توڑ دے گی, کچھ کر دے گی, تو اماں اگر کہہ دیں کہ جی اب شام کو جو ہے نا ابا آئیں گے, تو ہوگا نا کہ آئی ایم ناٹ سمبڈی ہو سیز مچ, اینڈ تو وہ اگر میں اس کو کچھ نہ کہوں نا تو وہ رونا شروع ہو جاتی ہے کہ بابا اتنے اچھے انہوں نے مجھے کچھ کہا بھی نہیں ہے, وچ از گریٹ, رائٹ, اف شی کین امیجن دس فیکٹ. ٹھیک ہے, تو ایز ہیومنز وی آل ہیو اے مورل کانشینس. وہ آپ کو بظاہر کوئی کتنا سیکولر لبرل ڈریسنگ میں ماڈرن کیوں نہیں
نہیں لگ رہا, کہیں تو خیر ہے نا, اللہ کی تخلیق ہے وہ, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. سو ایک میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کیوں میں نا اس کے اندر خیر تلاش کرنی ہے. ایکسلنٹ, that's one thing that I would share. بلکہ میں کہوں گا آپ بھی ضرور کچھ بتائیں. بالکل ارسلان بھائی, ٹوٹلی اگریڈ. ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ خیر ہے ماشاءاللہ بچوں میں. میرے پاس ایسے ایسے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, مطلب ایون ان مائی ٹیچنگ ایکسپیرینس آئی نیور ایکسپیکٹڈ دیٹ اسٹوڈنٹ ٹو یو نو بیکم سم ون جو بڑا پروڈکٹیو کام کرے, لیکن دے سرپرائز اس ایکچولی. اور ایئرز آفٹر آتے ہیں ہمارے پاس, کہتے ہیں کہ سر اس ٹائم پہ شاید ہمیں بات سمجھ نہیں لگی, لیکن جو بھی آپ نے بتایا وہ اب ہمیں ہیلپ کر رہی ہے. تو دیر از آلویز ٹائم یو نو فار ایوری ون. آئی تھنک کہ پیشنس بہت ضروری ہے, یہ میں پیرنٹس کو بھی میسیج دوں گا. اور جو آپ نے کہا نا کہ ان سے آرگیو ان دا رائٹ وے, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اسے سمجھایا کہ اگر ایسے ہوگا تم چاہو گے یا ایسے ہوگا تو تم چاہو گے, اینڈ ایٹ دا اینڈ ہی ایگریڈ ایکچولی. تو یہ بھی پیرنٹس اور ٹیچرس کی شکایت آج کل ہوتی ہے کہ بدتمیز ہے آج کی جنریشن. اور بائی بدتمیز آئی تھنک دے مین کہ اوپینینیٹڈ ہے بہت, آرگیو بہت کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ دور تو نہیں ہے ہمارے والا کہ ہمیں کچھ کہا جاتا تھا ہم بس سن لیتے تھے. اس پہ وٹ ڈو یو سے کہ کیا واقعی بدتمیز ہیں یا؟ اچھا, انٹرسٹنگلی آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ جو دور نہیں ہے, اچھا انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ آئی تھنک وی یوز سوشل فریمز آف ریفرنس جن سے ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں. تو چاہتے نہ چاہتے میں اور آپ سوچتے ہیں یار ہم تو ایسے تھے, ہمارے زمانے میں ایسے ہوتا تھا. وی ڈونٹ ریئلائز کہ بچوں کے لیے بہت بڑا برڈن ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کو نہیں پرواہ آپ کے اور میرے زمانے میں کیا ہوتا تھا. مجھے پتا, میرے خیال سے ہمارے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے زمانے میں تو دادا کی ابا کی بات پہ کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا. آئی تھنک وی ور سم ویئر ان دا مڈل. اب تو you know, I was listening to this talk recently. We've moved from hyper tribalism to hyper individualism. Now you have to be sensitive to that کہ ابھی تو 5-7 سال کا بچہ بھی کہہ رہا ہے میری زندگی ہے. اب اٹس اے یہ کیوں ہوا ایک الگ سوال ہے, ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے ایک الگ سوال ہے. ریالٹی یہ ہے کہ یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. ہر فرد کی اب اپنی سوشیولوجیکلی یہ چینج اگر کر چکی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اس انفرادی شخص کی رائے کو عزت دینی ہے, ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا ہے, اینڈ اس کے بعد اس کے ساتھ ریزن آؤٹ کر سکتے ہو, آپ سب کچھ کر سکتے ہو. اچھا پھر ہم اس سے بڑا ڈیزاسٹر, ایک تو ہم اس کو رسپیکٹ نہیں کرتے, پھر اس سے بڑا ڈیزاسٹر یہ کرتے ہیں کہ ہم کلچر اور مذہب کو نا مکس کرتے ہیں اور پھر تباہی پھیرتے ہیں, جس میں اینڈ پہ معذرت کے ساتھ بچے کے ذہن میں اکثر ریلیجن خراب ہوتا ہے. جی ہاں, جی ہاں, ٹھیک ہے. جبکہ وہ کلچرل ہیجمونک پریفرنسز ہو سکتی ہیں ماں باپ کی, وہ ہو سکتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دین کی وجہ سے ہو رہا ہے, پھر وہ دین سے اور زیادہ دور ہوتا ہے, وحشت کرتا ہے. تو آئی تھنک بچے بدتمیز ہیں یا نہیں ہیں ایک الگ سوال ہے, بٹ بچوں کو کوئی سمجھ سک رہا ہے, سن سک رہا ہے, ان کا کوئی پرسپیکٹیو لے سک رہا ہے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کہتے ہیں کیا وہ ہے. اچھا ان دیئر رائٹ مائنڈ would you say, because مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی بچہ ارادتاً انیشلی اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرنا چاہتا ہوگا. I don't think that can be possible. I think وہ تو ہر بچہ چاہتا ہے کہ یار میں اپنے ماں باپ کی عزت, کہیں وہ ریلیشن شپ ڈٹر ہونا شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ڈٹرنس پھر جو ہے پرابلمٹک ہوتی ہے اس کے لحاظ سے. میں بلکہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس ایک فیمیل آئی, چھوٹی بچی تھی, آئی تھنک 8 کلاس کی. ان کے پیرنٹس کافی پریشان رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی بڑے رو کے, مطلب میں اس سے بات کر رہا تھا, میں نے پیرنٹس کو کہا تھوڑا سا ٹائم دیں, بچی سے میں بات کروں. تو شی سیڈ کہ نا مجھے میرے پیرنٹس نا کرمنل فیل کراتے ہیں, یعنی آئی وانٹ ٹو بی گڈ, بٹ ہر بات پہ نا یہ کہ اللہ ناراض ہے تم سے تبھی تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو شی سیڈ کہ میرا نا مجھے اب اپنا آپ بہت برا لگنے لگا اور میں انکمفرٹیبل ہوں ان ساری چیزوں کو لے کے, اور میں بہت گندا فیل کرتی ہوں. لٹرلی اس کے یہ الفاظ تھے. تو آئی تھنک کہ مجھے ایک تو افسوس بڑا ہوا کہ کیوں ایسا ان کو فیل کرایا گیا. میں نے انکریج کیا اسے کہ نہیں دیکھو اللہ لوز یو, اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح تم سوچ رہی ہو. تو شی سیڈ کہ نہیں پھر کیوں مجھے ایسا کیوں کہا جاتا ہے ہر بات پہ کہ اللہ ناراض ہے تم سے. تو یہ بھی آئی تھنک کہ پیرنٹس نیڈ ٹو ریئلائز کہ چلڈرن جسٹ لائک اینی ادر ہیومن بینگ دے آر سینسٹیو, اور ان کے بھی ایموشنز ہیں. جسٹ بیکاز وہ ہمارے بچے ہیں دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان کے ایموشنز کو سیبوٹاج کریں یا ان کی رسپیکٹ نہ کریں. تو ایمپتھی کا ایلیمنٹ آئی تھنک نیڈس ٹو کم بیک. پیرنٹس فرسٹریٹ ذرا ہو جاتے ہیں. خیر پیرنٹس کو ہم نے کافی کچھ کہہ لیا, بچے خوش ہو رہے ہوں گے ٹین ایجرس کا بھی کہ آپ نے بھی ماشاء اللہ جو ہے وہ بتایا ایشوز. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں سلپس آف دا یوتھ کی, کہ چلیں ٹھیک ہے پیرنٹس کی طرف سے اگر کچھ آپ کو ایسا ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے, لیکن واٹس رانگ
with our teenagers. Teenage میں ہم ایسی کیا مسٹیکس کرتے ہیں. When we talk about our teenage ارسلان بھائی, تو آئی تھنک کہ میری کچھ مسٹیکس, ایک تو ریش ڈیسیجنز لینا, ایگریسو پن, پھر یہ کہ رول ماڈلز بنا کے, غلط رول ماڈلز بنا کے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنا, جس سے بہت سی ظاہر ہے میرے غلط ڈیسیجنز ہوئے, تو وہ ہم